حدیث ہے امام بخاری اور امام مسلم۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں چلا گیا، اور میں داخل ہو گیا رمیہ امرأۃ ابی طلحہ، رمیہ جو ابی طلحہ کی بیوی ہے اس کو سے ملا سمجھے۔ تو پھر کیا فرمایا، وسمعت خشفۃ فقلت من ھذا، میں نے ایک جو جوتے ہیں نا بوٹ پاؤل، اس کی آواز میں نے سن لیا، تو میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ فقال ھذا بلال، یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ورأیت قصرا ببناء جاریۃ، اور ایک خوبصورت بنگلہ میں نے دیکھا، ایک خوبصورت بنگلہ جس میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی تھی جاریہ۔ میرے دل نے کہا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ فقلت لمن ھذا، میں نے کہا کہ یہ کس کا ہے یہ بنگلہ، یہ محل، یہ کس کا محل ہے؟ فقالوا لعمر بن خطاب، بس انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب کا مکان ہے۔ فاردت ان ادخلہ، تو میں چاہتا تھا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں، لیکن اور فانظر الیہ، میں اس کو دیکھ لو، سیر کرو عمر بن خطاب کے مکان کا جنت میں۔ فذکرت غیرتک، تو مجھے عمر دن کی غیرت یاد آئے۔ فقال عمر بأبی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو یا رسول اللہ، علیک اغار، کیا میں تمہارے اوپر غیرت کروں گا؟ میرے بھائیو، عمر کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اعلیٰ مقام دے دیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صوبے کا گورنر نہیں تھا، ایک علاقے کا نہیں تھا، ایک محلے کا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل زمین کا بادشاہ تھا، یعنی ادھی دنیا کا۔ اس میں کون کون سے ممالک شامل ہیں؟ اس میں سعودی، اس میں شامل ہے شام، اردن، عراق، فلسطین، مصر اور افغانستان، ایران اور ارمینیا، آذربائیجان، کہاں کہاں تک کون کون سے ممالک اس میں شامل تھے۔ اتنے بادشاہی پھر بعد میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بتا دیں گے، لیکن سب سے پہلے اس کی میں فضیلت بیان کرتا ہوں کہ اس کی فضیلت میں کیا کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سی فضائل دے دیا۔ پھر دوسرے بیان میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ وہ کس طرح امیر المؤمنین مقرر ہو گیا، اور پھر اس کی امارت کی کیا خصوصیات تھی۔ اس طرح ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا راوی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رأیت الناس يعرضون علی وعلیہم قمص منها ما یبلغ الصدی ومنها ما دون ذلك وعرض علی عمر بن خطاب علیہ قمیص یجرہ، قالوا فما اولت ذلك یا رسول اللہ، قال الدین۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا اور مجھ پر لوگ پیش کی گئی، لوگوں کی قمیص سینے تک تھے، کچھ چھوٹے تھے، کچھ اس کے برابر تھے، لیکن جب عمر بن خطاب کی قمیص میں نے دیکھ لیا، وہ اتنی لمبی قمیص کہ وہ زمین کے اوپر گھسیٹتے تھے، یعنی پوری دنیا کے اوپر۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ دین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین پھیلائے گا دنیا میں، اور ایک دین کی خدمت کرے گی۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے کہ اس نے کون کون سے طریقے جو ہے نا حکمت عملی حکومت کے لیے اور عوام کے لیے کیا کیا خدمت کی انہوں نے۔ ایک حدیث اور سن لو، ابن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین انا نائم اتوت بقدح لبن فشربت حتى آتی یخرج فی اظفار ثم آتیت فضل عمر بن خطاب، قال فما اولته یا رسول اللہ، قال العلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا اور خواب میں نے دیکھ لیا کہ مجھے ایک لبن کا پیالہ، شہد دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا میرے اوپر، میں نے پی لیا، اتنا پی لیا کہ میرے ناخنوں سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا، تو پھر وہ پیالہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو دے دیا اور اس نے پی لیا۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے یہ مراد ہے، تعبیر ہے کہ علم، یعنی میرے سے جو علم کا فیض ہے نا وہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا، یعنی علم کے بارے میں عمر کی
علمیت اور فقاہیت کا جو ہے نا یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کو کس قسم کا عالم بنایا، فقیہ بنایا۔ اسلام سے پہلے انہوں نے بہت سارے لڑائی و جھگڑوں میں شرکت کی، گھوڑ سواری میں شرکت کی اور کئی مقابلے جیت لیا۔ سپہ سالاری میں بہت مہارت رکھتے تھے، جہاں بھی عرب کا کسی کے ساتھ کوئی لڑائی تصادم ہوتا تھا تو یہ سپہ سالار بن کے جاتا تھا اور وہاں کے فیصلے یہ خود کرتا تھا، اور یہ بہت ذہین انسان تھا۔ لیکن اسلام سے پہلے جس طرح تمام لوگ جو ہے نا اسلام سے متنفر تھے، یہ بھی اسی طرح اسلام کا سخت مخالف تھا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو جو ہے نا پہنچا دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم سچ پر نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سچ پر ہیں، حق پر ہیں۔ تو پھر اس نے کہا ہمیں ڈر کس بات کی ہے؟ ہم سچ پر ہے، حق پر ہے، پھر ڈر کس بات کی ہے؟ تو پھر اس نے خانہ کعبے کا دروازہ اپنے ہاتھ سے کھول دیا اور وہاں پہ کھلم کھلا نماز پڑھ لیا اور تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا نماز کے لیے، اور پھر اس کے بعد کلم کلا ہجرت کے لیے نکلا۔ تو یہ عمر بن خطاب ہے، یہ بہت دلیر انسان ہے، اور انہوں نے اپنی مہارت اور دلیری کے ساتھ ساتھ اتنی ملکی، اتنی خاکساری ملنساری اختیار کی کہ وہ تاریخ اس کے اوپر گواہ ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم بیان کریں گے اس کے ایک ایک عنوان کو، اور آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ سنتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔